بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایز اے اوورسیز پاکستانی اپنے خیالات اور نہ صرف اپنے خیالات بلکہ میرے ارد گرد جو پاکستانی رہتے ہیں، جو میرے قریبی عزیز ہیں انڈین مسلم، ان کے خیالات پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسپیشلی پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، سپریم کورٹ، اپنی فوج، اپنے سیاستدان جو حکومت میں ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں، سب سے کچھ گزارشات کرنی ہے اور ان تک پہنچانا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہے، ان کو کس سچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے، کس ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں۔ اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں، اسپیشلی انڈین مسلم، وہ پاکستان کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اس بارے میں ہم سے کیا سوالات کرتے ہیں، کیا جو ہے نا وہ فیلنگ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو شیئر ہوتی ہوئی مقتدر حلقوں تک پہنچ جائے اور وہ پاکستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اگر ورسٹ کیس میں بولا جائے، ہارش ورڈز میں بولا جائے تو اس کو ظلم زیادتی اور ناانصافی جو چل رہی ہے پاکستان میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا صحیح ہے، کون کتنا غلط ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس میڈیا سے، سوشل میڈیا سے جو ویڈیوز پہنچتی ہیں، جو نیوز پہنچتی ہیں، جو انالیسز پہنچتے ہیں، نہ صرف پاکستانی میڈیا سے بلکہ انڈین میڈیا سے، انگلش میڈیا سے اور باقی عربین میڈیا سے، بہت سارے مواد جو ہے نا یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، بہت سارے میڈیا کو فالو کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ یا لوگوں کے پاس جو چیزیں پہنچتی ہیں ان کو تھوڑا سا مجھے شیئر کرنا تھا ارباب اختیار کے سامنے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے، جس طرح سے عورتوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ان پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں پر تشدد کر کے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے پارٹی چھڑانے میں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے یا فوج کر رہی ہے پاکستان کی، میرا تو دل نہیں مانتا۔ ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جتنے بھی دوست سے بات ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانی ہوں یا انڈین مسلم ہوں، جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آرمی کروا رہی ہے۔ بلکہ کل شام میں جس ایریا میں رہتا ہوں، اس میں یہاں پہ انڈین مسلم جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ادھر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ادھر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ آ رہے تھے تو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں یار دل دکھتا ہے، ڈپریشن ہو گیا، میں نے تو نیوز پڑھنی دیکھنی چھوڑ دی ہیں۔ انہوں نے جو بولا وہ تو بولتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے آرمی چیف، عدلیہ کو، صاحب اقتدار کو کہ یہ دوسری دنیا کے لوگ ہمارے ملک کو، ہماری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ پاکستان کی آپ کی آرمی جو ہے نا یہ انتہائی کمینی آرمی ہے، اور مجھے بہت شرم آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کس ملک کی آرمی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو اٹھاتی ہے، ان کی ویڈیوز بناتی ہے، ان کو اپنے لوگوں کو مارتی ہے، جیلوں میں ڈالتی ہے، عورتوں کو اٹھاتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، کس ملک کی آرمی ایسے کرتی ہے؟ ہمیں پاکستان سے پیار ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ
ہمارے لیے بھی کل کو ہمارے ساتھ انڈیا میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی حق تلفی ہوتی ہے، تو پاکستان ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہمیں اس سے امید رہتی ہے۔ ایک اور ہیں ہمارے ادھر بزرگ، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ پرسوں رات کو عشاء کی نماز کے ٹائم پہ واپس ان کے ساتھ میں آ رہا تھا، تقریباً ان سے ہر روز ہی ملاقات ہوتی ہے مسجد کے باہر نماز پڑھنے کے بعد۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی آرمی ہے، یہ کیسی آرمی ہے جو اپنے لوگوں پہ تشدد کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو مار رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے، ان کی بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں بچوں کو اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آرمی کر رہی ہے یا یہ کرپٹ مافیا کر رہا ہے، اور بدنامی جو ہے نا وہ پاکستان آرمی کی ہو رہی ہے۔ تو میری آرمی چیف سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان چیزوں کو کنٹرول کریں، ان چیزوں کو روکیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اپنی آرمی کو پیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں اگر کوئی بھی پاکستان آرمی کے خلاف بولے۔ اور تو ایسے اگر لوگوں کی اوپینین بنے گی آپ کے لیے، تو یہ ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرے ملک کا بندہ ہمیں بولے کہ آپ کی آرمی کیا کر رہی ہے، یہ کیسے جو ہے نا اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو ماریں، تشدد کریں، جیلوں میں بند کریں، اغوا کر لیں، جیسے عمران راز کو کیا ہوا ہے، سمیع ابراہیم کو کر لیا ہوا ہے، میڈیا کو جو ہے نا وہ دبایا، جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے ان کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم شرم کے مارے جو ہے نا وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ کیا بولیں، کیونکہ انہوں نے صرف پاکستانی میڈیا نہیں دیکھتے، وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتے ہیں۔ برائے مہربانی جو بھی اس میں انوالو ہے، جو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں لوگ، ان کو میری آرمی چیف سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، ہماری فوج جو ہے نا وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے، اور ہم ہمیشہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بدنام ہوتا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مہربانی کر کے ان چیزوں کو روکیں۔ اگر آپ اس میں آپ کے ادارے کے کوئی لوگ انوالو ہیں، ان کو روکیں۔ اگر آپ کے ادارے کے لوگ انوالو نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جو کہ یہ مافیا کر رہا ہے، جو حکومت میں ہیں لوگ، تو ان کو روکیں آپ۔ اوپنلی جو ہے نا وہ عوام کو یقین دلائیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہیں۔ باقی عوام نے جو بھی کیا غلط کیا، کبھی بھی اپنے ملک کی جو گاڑیاں، بلڈنگ ہیں، جو آرمی کی تنصیبات ہیں، وہ ایک سمبل ہوتی ہیں، نیشنل سمبل ہوتی ہیں آرمی کی تنصیبات، ان کو نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہوا بدقسمتی سے، جو بھی ہوا غلط ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احتجاج پرامن کرنا چاہیے، اپنی گاڑیوں کو، اپنی عمارتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ملک کی چیزوں کو تو بالکل کسی صورت بھی، چاہے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ کو بہت غصہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی غصہ عوام جو ہے نا وہ بلڈنگ پہ، گاڑیوں پہ کیوں نکالتی ہے؟ اگر آپ کو بہت غصہ ہے، جن پہ غصہ ہے ان پہ نکالو نا، گاڑیوں پہ کیوں نکالتے ہو، بلڈنگ پہ کیوں نکالتے ہو؟ تو جو ہوا، آرمی کی تنصیبات، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا۔ لیکن یہ بھی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ آرمی کی گاڑیوں سے اتر رہے تھے، نقاب پہنے ہوئے تھے، وہ ڈنڈے مار کے جو ہے نا وہ سرے عام جو ہے نا وہ گاڑیوں کو توڑ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے۔ تو پتہ نہیں یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن نام جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے پچھلے 2-3 ہفتے میں، ہر بندہ جو ہے نا وہ آرمی کے جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ سب آرمی کروا رہی ہے۔ تو برائے مہربانی، اب اگر ہماری فوج ہے تو ہم ہیں، ورنہ کب کا انڈیا یا امریکہ ہم پہ حملہ کر چکا ہوتا، ہم پہ قبضہ کر چکا ہوتا۔ تو برائے مہربانی ایسے نہ کریں، ان چیزوں کو روکیں، خدا کے لیے ان چیزوں کو روکیں۔ ہم آرمی سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔
جو بھی پاکستان سے باہر ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ معاشی ناانصافی ہو، سماجی ناانصافی ہو، کوئی حق تلفی ہو، کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں وہ ملک چھوڑنا پڑا۔ تو لیکن ہمارا دل اپنے ملک کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لوگ جو ہے نا وہ ایسے ایسے بولیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو روکیں۔ باقی بات رہی، ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت نفرت اور ریسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2016 میں انگلینڈ سے فرانس گیا، واپسی پہ مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیے گا، لائن پہ سے نکال کے لدہ کھڑا کر دیا جیسے میں پتہ نہیں کون بہت بڑا مجرم۔ حالانکہ میرے پاس فن لینڈ کا پاسپورٹ تھا، پھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ مجھے روکے رکھا، کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے۔ اینڈ پہ جو ہے نا وہ انہیں چھوڑنا پڑا، کیونکہ غلط کام تو میں نے کچھ کیا نہیں تھا، پاسپورٹ میرا جینون تھا۔ اور پھر انگلینڈ کے ایئرپورٹ پہ آیا تو یہاں پہ بھی ایسے ہی انہوں نے مجھے روکے رکھا۔ تو یہ کرپٹ مافیا جو ہے نا، وہ نالائق لوگ، یہ ان پڑھ جاہل بابے جو ہم پہ مسلط ہیں، خدا کے لیے پاکستان آرمی سے گزارے ان سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ ان کا نہ کوئی سوچ ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے۔ یہ ان کو بس سخت گرمی میں لوگ جو ہے نا مر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹائی یا سوٹ لگا کے جو ہے نا وہ اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا ذہنی طور پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کریز ہے انگریزوں کا، کہ ان کے کپڑے پہن کے جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا شوق ہے انگریز بننے کا۔ ان کو نہ گرمی لگتی ہے، نہ ان کو غریب عوام کا احساس ہے۔ پچھلے 11 مہینے میں کوئی ایک قانون بھی انہوں نے ایسا نہیں بنایا اسمبلی میں جو عوام کے لیے ہو، جو پاکستان کے لیے ہو۔ پاکستان کی ترقی ان کی نہ کبھی پریارٹی تھی، نہ کبھی ہوگی۔ یہ ہم لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بدقسمتی سے کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن آرمی کو تو سمجھنا چاہیے، آپ کا تو ملک ہے، آپ نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ تو جب بھی مشکل وقت آیا بھاگ جاتے ہیں ملک سے۔ زرداری جو ہے نا وہ دبئی چلا جاتا ہے، یہ لندن میں آ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہے نا، آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو روکیں، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، خوشحالی ہماری عزت بڑھے یہاں پہ۔ فن لینڈ میں جب پڑھتا تھا، میں نے ماسٹر ڈگری وہاں سے الیکٹرانکس میں کی ہے۔ میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹ تھے بنگالی۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوتا ہے تو بہت ریئیکشن دکھاتے ہیں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، کھلاڑی۔ ہمیشہ سوچتا تھا یہ وجہ کیا ہے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، یار آپ لوگ پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت جو ہے نا وہ ناانصافی کی ہوئی ہے، اور آپ کی آرمی نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت تو مجھے ان چیزوں کی جو ہے نا اتنی نہ سمجھ آئی، نہ یقین آیا۔ لیکن جو صورتحال آج کل بنی ہوئی ہے، جس طرح سے عام لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے، جن طرح سے لوگوں کے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں میں لوگ گھس رہے ہیں، تو مجھے تو جو ہے نا ان کی باتیں جو ہے نا وہ سچ لگنے لگی ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ملک جو ہے نا، اپنی عوام، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اس سے آپ پاکستان آرمی کو اگر کر رہے ہیں آپ کے لوگ، اگر اللہ نہ کرے پاکستان آرمی کے لوگ اس میں انوالو ہوں، لیکن اگر کوئی ہے، اگر وہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ مل کے، تو یہ پاکستان آرمی کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کی ایز اے کنٹری بدنامی ہو رہی ہے، اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ مذہب کو بھی جو ہے نا وہ بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کرپٹ مافیا سے بات کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں ہے، ان کو مخاطب کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ آنی ہی نہیں ہے، وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ نہ کریں۔ ہم پہلے ہی یہاں پہ سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہی بہت نفرت اور ریسزم فیس کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے ہمیں بچائیں، مزید ضلالت سے ہمیں بچائیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی آرمی کیا کر رہی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ کی آرمی بچوں کو، عورتوں کو جو ہے نا اٹھا رہی ہے، مار رہی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ایسا نہ کریں، خدا کے لیے۔
ہم پہلے ہی بڑی مشکلات میں ہیں، آج کل تو ادھر روزگار کے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ یہاں پہ ایک دو افغانی تھے میرے دوست، ادھر ایک پیزا شاپ میں کبھی کبھی جاتا ہوں، میرے ایک دوست کی پیزا شاپ ہے، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ افغانستان کو تو انہوں نے سپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے، ان کا ملک ہے، لیکن جب کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان ہارتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں، آپ تو مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی آرمی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، امریکہ کو اڈے دے کے، امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ دے کے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ہم پہ بم برسائے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچوں کو مارا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ تو ہم جو ہے نا وہ اس لیے نفرت کرتے ہیں پاکستان کی آرمی سے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کتنا، لیکن جیسا کہ ہمارے سابقہ آرمی چیف پرویز مشرف صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بک میں لکھا، ہاں میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے جو ہے نا وہ امریکہ کو دے کے ڈالر لیے، اور میں نے یہ وہ کیا، تو پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں لوگ، پیسے کی ایسی کون سی لالچ ہے، اقتدار کی ایسی کون سی لالچ ہے کہ آپ اپنا مذہب بھی بھول جاتے ہیں، آپ انسانیت بھی بھول جاتے ہیں، دوسروں کو مارتے بھی ہیں اور دوسروں کو مارنے کے لیے کھلی چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو میرے رینجرز کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کی پولیس کے جو لوگ ہیں، جو فوج کے لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ کبھی بھی مسلمان ہیں، بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، ان پہ جو ہے نا وہ ظلم کریں گے تو یہاں ان کو ماریں گے جیسے وہ دلِ شاہ مارا گیا، تو آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی نوکری ہے، آپ کو اوپر سے آرڈر آتا ہے قیامت والے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر تو علماء بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو ماریں گے تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہونی ہے، غلط احکامات مانیں گے، کسی کو ماریں گے، کسی پہ ظلم کریں گے، تو آپ اسلام کو تو جو ہے نا وہ کم از کم نام کے تو مسلمان ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ دنیا میں آپ شاید نوکری بچانے کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، یا جو جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، یہ حساب تو آپ کو دینا ہے۔ غلط کام کریں گے، جیسے وہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خاندان کو شہید کروا دیا، خود تو نہیں کیا، اس نے فوج ہی بھیجی تھی نا، لوگ ہی بھیجے تھے، تو کیا جن لوگوں نے تیر برسائے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، امام حسین پہ، عورتوں پہ، کیا وہ بچ جائیں گے؟ جن لوگوں نے نیزے مارے، تیر مارے، جو سپاہی تھے اس کی فوج کے، کیا وہ بچ جائیں گے؟ قیامت والے دن ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو باقی رہی عمران خان کی بات، وہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی اور انڈین مسلم دونوں جو ہے نا وہ اس کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں، ان کے دل کی آواز، ان کے دل کی دھڑکن سمجھتے ہیں، اس کے آواز، اس کی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے دلوں کو لگتی ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ شروع میں جب ہوش سنبھالا تو پیپلز پارٹی کو میرے خاندان ووٹ دیتا تھا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، جاب شروع کی تو اخبارات پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا یہ زرداری بے نظیر تو ہیں ہی کرپٹ، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ملک کے لیے۔ پھر نواز شریف بہتر لگا، اس کو سپورٹ کرتا رہا، میں نے 2008 کے الیکشن میں ووٹ بھی اسی کو دیا، اور آج تک میں نے ایک ہی دفعہ ووٹ ڈالا ہے اور نواز شریف کو ڈالا ہے۔ پھر جب میں فن لینڈ چلا گیا تو وہاں پہ جا کے سسٹم دیکھا، دوسرے ملکوں کا کمپیئر کیا، لوگوں کی رائے سنی، تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بھی جو ہے نا وہ صرف اپنی سوچتا ہے، اپنا بزنس اس کو بڑھانا ہے، اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے، اس کا پاکستان کے سے لوگوں کے لیے، ملک کے لیے جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے پھر اس کی سپورٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دی۔ لیکن میری سپورٹ جو ہے نا وہ ہر اس پاکستانی کے ساتھ ہے جو پاکستان کے لیے بہتر کرنا چاہتا ہے۔ میں فرسٹ آف آل فار می پاکستان، نتھنگ ایلس، میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، باقی اس کے بعد میں چاہے نواز شریف اس کو بہتر کرے، چاہے عمران خان بہتر کرے، چاہے کوئی اور بہتر کرے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف جو ہے نا وہ ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو کہہ رہا ہوں، میں تو پاکستان کا سپورٹر ہوں۔ پاکستان کی آرمی سے بھی جو ہے نا وہ گزارش ہے کہ عمران خان غلط ہو سکتا ہے، اس کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں آج کل، جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، ان کی کرپشن کے قصے
آپ نے ہی ہم کو سکھائے ہوئے ہیں. ان کے کرپشن جو ہے نا وہ پہ دو دفعہ حکومتیں آپ نے گرائی ہوئی ہیں. ان کے کرپشن پہ جو ہے نا وہ پاناما پیپر آیا، انویسٹیگیشن ہوئی، نواز شریف کو نکالا گیا. تو میڈیا پہ اتنا شور مچا کرپشن کا، یہ وہ، تو دو دفعہ جو ہے نا وہ آپ نے حکومتیں ختم کی ہوئی ہیں. اگر میں نواز شریف کی بات کروں تو ایک بک امریکن رائٹر ہے ریمنڈ بیکر، اس نے کتاب لکھی تھی 2005 میں، کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، جس کے 11 پیج اس نے پاکستان پہ لکھے ہوئے ہیں. پیج نمبر 76 to 87، 76 سے لے کے 87 صفحے تک اس نے پاکستان کو لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کرپشن کیسے ہوتی ہے. بدقسمتی یہ کہ جب میں نے پڑھا، ابھی بھی میرے سامنے اس کی PDF کاپی کھلی پڑی ہے، اس میں جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ arguably the most dangerous nation on earth, Pakistan is a bubbling cauldron of corruption and crime, where grasping politicians, greedy generals, drug smugglers, and terrorists intermix in a volatile web made more threatening by a nuclear bazaar operated as a national sideline. تو دیکھیں، ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے کہ امریکن آدمی جو ہے وہ ہماری فوج کے جو ہمارے محترم جنرل ہیں ان کو گریڈی جنرل کہہ رہا ہے، لالچی جنرل. تو ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے. پولیٹیشین تو ہم نے کرپٹ دیکھے تھے، لیکن ہمیں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں کبھی سامنے آئیں. اور دوسرا یہ کہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی ایک ٹویٹ ہے جو کہ میرے سامنے کھلی ہے اس وقت، 19 مئی کو انہوں نے کی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم اتھارٹیز مسٹ اسٹاپ ہاربرنگ پاکستان's کرپٹ رولرز who not only live in luxury as a result of massive theft from their own people, but are protected from the legal consequences of their actions. They are making a mockery of democracy and supporting their military gangster collaborations. یہ بھی ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن ہمارے جو ہے نا وہ فوج کے سینئر آفیسر جو ہے نا ان کو ملٹری گینگسٹر کہہ رہی ہے. یہ بھی ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے. تو خدا کے لیے ایسے کام جو ہے نا وہ مت کریں جس میں پاکستان کی اب بدنامی ہو، جس میں فوج کی بدنامی ہو، جس میں ہمارے ملک کی ہمارے مذہب کی بدنامی ہو. ایسے کام مت کریں. باقی عمران خان کو لوگ جو ہے نا وہ کیوں پسند کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ کیونکہ نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ انڈین مسلم خاص طور پہ جو ہے نا وہ بہت پسند کرتے ہیں، اس کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. میرے اس ایریے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تقریباً اس کلوز ویسینٹی میں 500 گھر ہیں انڈین مسلم کے، اور تقریباً میں نے کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے میری پچھلے 5 سال میں. وہ میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ تقریباً سارے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. 2018 میں جب عمران خان نے الیکشن جیتا، میں وضو کر رہا تھا مسجد میں، ایک بابا جی آئے میرے پیچھے، کہتے ہیں اور عمران جیت گیا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ عمران خان جیت گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. پھر نماز پڑھنے کے بعد میں ان سے بات چیت ہوئی جن کا ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو فالو کر رہا ہوں جب سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنانا شروع کیا. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی ماں کے مرنے پہ ایک ہاسپٹل بنا دیا ہو، اس بندے کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا درد ہے، آپ جو ہے نا شاید اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں عمران خان کے بارے میں بولی. نہ صرف انہوں نے، مسجد کے اور بھی جو ہے نا وہ آنے جانے والے تقریباً 10 یا 11 لوگ جو انہوں نے ذاتی طور پہ مجھے میرے ساتھ ہینڈ شیکنگ کر کے ہاتھ ملا کے مجھے مبارکباد دی. ہمیں خوشی ہے کہ ایک
دیانتدار اور اچھا بندہ جو ہے نا وہ آپ کا حکمران بنا ہے۔ اور میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا ایز اے پروجیکٹ مینیجر، وہاں پہ ایک میرے کولیگ تھے، بابا جی تھے، وہ سکھ، وہ بھی مجھے مبارکباد انہوں نے دی۔ دو انڈیا سے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے دوست، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ اور دو انگریزوں کا جو ہے نا وہ میں اسپیشلی حیران ہوا۔ میرا جو ٹیم لیڈر تھا اس کو ایک دن ہم ایک کورس سے واپس جا رہے تھے، تو اس کو بتایا کہ عمران خان پرائم منسٹر بن گیا ہے پاکستان کا۔ کہتا ہے عمران خان بیکیم پرائم منسٹر؟ میں نے کہا یس، oh he is honest man but I am afraid he might be assassinated۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ اس وقت تو میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں بولا، لیکن آج دل کرتا ہے، اس بندے کی بات کبھی ذہن سے نکلی نہیں میرے، آج دل کرتا ہے کہ اس سے ملوں، اس سے پوچھوں کہ آخر یہ بات تم نے کیوں کی تھی۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو لگتا ہے کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا۔ تو اس بندے کی بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ میری گزارش ہے حکمرانوں سے بھی اور اپنی فوج سے بھی، اپنی عدلیہ سے بھی، کہ ایسا کام مت ہونے دیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے، نہ صرف پاکستانیوں کی، انڈین مسلم کے دل کی بھی دھڑکن ہے۔ لوگ یہاں پہ بہت ڈپریشن میں ہیں، غصے میں ہیں بہت۔ تو اللہ نہ کرے اگر عمران خان کو نقصان پہنچا تو لوگوں کی مجبوری ہے، ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، کئیوں کے ہیں، کئیوں کے بیچارے ختم ہو گئے، میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں، تو وہ صرف مجبوری کے تحت ان کو جو ہے نا وہ جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہ بھیجیں گے، لیکن نہ کوئی کاروبار کریں گے پاکستان میں، نہ جو ہے نا وہ ویسے کوئی پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجیں گے۔ آپ کو جو ہے نا وہ مانگنا ہی پڑے گا، جیسے کہ وہ رات کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ علیحدہ ہوا، اور انڈیا جو ہے نا وہ آج ٹریلین بلین ڈالر کی جو ہے نا وہ اکانومی بن گئی ہے، اور آپ جو سالے آپ کے لوگ ہیں وہ ہاتھ میں کشکول پکڑے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ شرم کرو، کوئی ان کو کوئی شرم نہیں آتی؟ تو ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی کچھ خیال کریں، ملک کا، مذہب کا خیال کریں، جو ہو رہا ہے اس کو روکیں، کسی طریقے سے روکیں، تاکہ اب یہ نہ سمجھیں آپ کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو اٹھا کے مجبور کر کے پارٹی جو ہے نا وہ، چاہے وہ اقتدار والے اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ فوج والے اٹھا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ میڈیا کنٹرول کر کے سنگل سائیڈڈ سچ دکھا سکتے ہیں، اور دکھا رہے ہیں۔ جو آپ کے خلاف بولتا ہے، عمران ریاض ہو، سمیع ابراہیم ہو، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو بیچاروں کو چھوڑ بھی نہیں رہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں۔ عمران خان کو جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک چیز جو ہے نا وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو پچھلے 12-13 سال میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پہلے جو بھی تھا اس کا کردار وہ بہت ہی بھیانک تھا، غلط تھا، لیکن پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے شاید اس کی توبہ قبول ہو گئی ہوئی ہے۔ اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پچھلے 12-13 سال میں نے دیکھا کہ جو بھی اس سے ٹکراتا ہے، جو بھی اس کے مخالف جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، چاہے وہ عائشہ گل علیہ ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے علیم خان ہو، چاہے ریحام خان ہو۔ اور اب جو ہے نا وہ پاکستان آرمی جو ہے نا وہ صورتحال سے ایسے لگتا ہے کہ خلاف ہوئی پڑی ہے، اور لوگ پاکستان آرمی کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ویژن ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے جو ہے نا وہ ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں، اس کا ایک ویژن ہے، اس کی ایک دنیا میں عزت ہے، اس کو لوگ پیار کرتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی، اوورسیز پاکستانی اور انڈین مسلم اس کو جو ہے نا اس لیے بھی اچھا سمجھتے ہیں، وہ محب وطن پاکستانی ہے۔ اس نے صرف پاکستان کو دیا ہے، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے القادر یونیورسٹی ہو، چاہے شوکت خانم ہاسپٹل ہو، اس نے ملک سے لیا کچھ نہیں، اس نے کچھ دیا ہی ہے۔
تو ایک بات یہ، اور دوسرا وہ بہت جو ہے نا وہ ویژن والا بندہ ہے، وہ جو بولتا ہے بعد میں سچ ثابت ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس نے بولا جب بھی یہ زرداری اور نواز شریف وغیرہ پہ برا وقت آیا، ان پہ کوئی میں نے ہاتھ ڈالا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اندر سے اکٹھے ہیں، اور ہم نے دیکھا وہ ہوئے. اس نے بولا یہ نیب کو کنٹرول کریں گے اقتدار میں آ کے، انہوں نے کیا. اس نے بولا ایک اپنے کیسز ختم کریں گے، انہوں نے کیے. اس نے بولا یہ اوورسیز کے ووٹ کو ختم کریں گے، انہوں نے کیا. اس نے بولا کہ میری پارٹی توڑی جائے گی، اس کی پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ رہی ہے. اور آخری بات اس کی کہ مجھے مار دیا جائے گا. اللہ نہ کرے یہ بھی سچ ثابت ہو. اگر یہ سچ ثابت ہوئی تو بہت بڑی لوگوں میں غصہ، مایوسی پیدا ہوگی. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجنا بند کر دیں گے. صرف اتنے بھیجیں گے جتنے ان کی فیملیز کو چاہیے ہوں گے. اس کے علاوہ نہ کوئی بزنس کریں گے، نہ جو ہے نا وہ کوئی اور سرمایہ کاری کریں گے ادھر. اور جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ بھی دکھ اور مایوسی میں شاید جو ہے نا وہ کوئی غلط کام اٹھا لیں، کسی کو مار دیں، کسی کو مر جائیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کرے ایسی سچویشن کبھی آئے ہی نہ. تو برائے مہربانی ایسی سچویشن کو آنے سے روکیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ بھی میں آپ کے جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب ہوں، اشفاق کیانی صاحب ہوں، راحیل شریف صاحب ہوں، باجوہ صاحب ہوں، جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہماری فوج جو ہے نا وہ بڑی محب وطن ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی آرمی چیف آپ کا ریٹائر ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے ملک چھوڑ کے، کیا اس کی حب الوطنی جو ہے نا وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنی پوسٹ پہ ہوتا ہے؟ بعد میں جو ہے نا دوسرے ملکوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کیوں باہر چلے جاتے ہیں. ملک میں رہ کے جو ہے نا وہ خدمت کرنی چاہیے ملک کی، لیکن شاید ان کو جو ہے نا وہ زیادہ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں جانا پڑتا ہوگا. تو یہ جو آج کل میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جیسے یہ شرجیل میمن، دیکھیں شرجیل میمن کرپشن پہ بات کر رہا ہے، جس کے گھر سے 2 ارب کی کیش جو ہے نا وہ برآمد ہوئی تھی. وہ بندہ دن رات عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، اس پہ جو ہے نا وہ بھونک رہا ہے. اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ تمہارے گھر سے 2 ارب کی کیش جو ہے نا وہ برآمد ہوئی، تم کوئی نیب نے پکڑا، تم جو ہے نا وہ بیماری کا بہانہ بنا کے اسپتال میں لیٹے رہے، وہاں پہ شرابیں پیتے رہے، اور جسٹس ثاقب نثار نے تمہاری شراب کی بوتل پکڑی جو کہ پولیس نے بعد میں شہد کی بوتل قرار دے دی. ہاسپٹل سے تم رات کو ہاسپٹل کی وین میں کپڑے بدل کے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے، تمہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج کس منہ سے تم کرپشن پہ بات کر رہے ہو یا عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہو؟ تمہاری جو ہے نا وہ عمران خان کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ وہ قادر پٹیل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آج ہی میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے نشہ برآمد ہوا ہے. خدا کے بندے، تم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہو، سندھ میں کراچی میں دہشت گردی کرواتے رہے ہو ڈاکٹر عاصم کے ساتھ مل کے. ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں جو ہے نا وہ دہشت گردوں کا علاج ہوتا رہا ہے، ہم نے میڈیا میں سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ دودھ کے دلہے ہیں. یہ تو مثال اس کی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گٹر کے اندر جو ہے نا وہ کھڑا ہے، اس کے سارے جسم پہ گندگی لگی ہوئی ہے، وہ باہر والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو، تم گندے ہو. اپنے سارے جسم پہ گندگی لگی ہوئی ہے، گٹر کے اندر کھڑا ہے، اور بات دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ وہ گندا ہے، اس نے جو ہے نا یہ کیا، اس نے وہ کیا. خدا کے لیے کوئی خیال کرو. ایک وہ ہمارا پچھلا سرور خان تھا جس نے بیوقوفی سے اسٹیٹمنٹ دی ہماری ایئر لائن بند ہوئی پڑی ہے، ہمیں پاکستان جانے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. مجھے عدلیہ سے بھی جو ہے نا وہ بات کرنی تھی، عوام سے بھی بات کرنی تھی، لیکن شاید اس کے لیے مجھے ویڈیو دوبارہ بنانی پڑے گی، یہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.